معروف صحافی اور تجزیہ کار انصار عباسی نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو اپنا نقصان کروانے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا نقصان کرنے کے لیے خود ہی کافی ہیں۔ اگر عمران سمجھتے ہیں کہ فوج اور ISI پر الزامات لگانے اور دھمکیاں دینے سے وہ اپنا جلد الیکشن کا مطالبہ پورا کروا سکتے ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے، کیونکہ اب ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں انصار عباسی کہتے ہیں کہ جو کچھ عمران نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا ہے وہ ادارے کبھی نہیں بھول سکتے۔ خان کو چاہیے تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات بہتر بناتے، بجائے کہ تعلقات اتنا خراب کر چکے کہ سیاست کے ساتھ ساتھ اداروں اور عوام کے تعلقات کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ ابھی خان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، لیکن کچھ وقت بعد وہ خود کہیں گے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ انصار عباسی کا کہنا ہے کہ عمران کے مخالفین نے ان کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی یہ کی کہ ان کی انتہائی نامقبول حکومت کو ختم کر کے خود اقتدار سنبھال لیا اور حالات پہلے سے بدتر ہو گئے۔ مہنگائی بڑھ گئی، ڈالر بہت مہنگا ہو گیا، معیشت مزید زوال پذیر ہو گئی۔ ایک طرف اتحادیوں کی حکومت میں آنے سے ان کو سیاسی نقصان ہوا تو دوسری طرف عمران نے جھوٹ پر مبنی امریکی سازش کا ایسا بیانیہ بنایا کہ وہ جہاں جلسہ کرتے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے۔ اسی لیے ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف کامیاب ہوئی۔ گویا مقبولیت کے لحاظ سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں عمران کی تحریک انصاف کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ انصار عباسی کہتے ہیں کہ اس وقت اتحادی حکومت کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے۔ معیشت کی حالت اتنی خراب ہے کہ کوئی معجزہ ہی انہیں حکومت میں رہ کر اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت دوبارہ دلوا سکتا ہے۔ خاص طور پر اس چیلنج کا نون لیگ کو سامنا ہے۔ ایسے میں جب سب کچھ عمران کی اپنی حکومت کی تمام تر نااہلیوں اور ناکامیوں کے باوجود ان کے حق میں جا رہا تھا اور وہ عوامی طور پر بہت مقبول بھی ہو گئے تھے، تو انہوں نے فوج کے ساتھ کھلی جنگ شروع کر دی۔ وہ اپنے جلسے جلوسوں اور ٹی وی انٹرویوز میں اداروں کے خلاف ایسی باتیں کرنے لگے کہ بھارت میں ان کی تعریفیں ہونے لگیں۔ چند ایک بھارتیوں نے تو عمران اور تحریک انصاف کو چندہ تک دینے کی باتیں شروع کر دیں تاکہ وہ اپنی ہی فوج اور ISI کے خلاف حملے تیز کر سکیں۔ انصار عباسی کہتے ہیں کہ ایک ریٹائرڈ بھارتی میجر نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ عمران نے اپنی فوج اور ISI کو جتنا نقصان پہنچایا ہے وہ تو شاید بھارت اربوں ڈالر خرچ کر کے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری جانب عمران کہتے ہیں تو ہیں کہ انہیں پاکستان کی فوج سے محبت ہے کیونکہ یہ ملک کی سالمیت اور دفاع کے لیے لازم ہے، لیکن جو کچھ وہ ان کی جماعت اور ان کا سوشل میڈیا اپنی فوج کے ساتھ کر چکے اور کر رہے ہیں وہ واقعی کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا۔ گزشتہ 6 مہینوں کے دوران فوج اور اس کی ہائی کمانڈ کے خلاف جس طرح کی سوشل میڈیا کمپین چلائی گئی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ تب تو حد ہی ہو گئی جب بغیر ثبوت کے عمران نے اپنی ہی فوج پر کینیا میں قتل ہونے والے صحافی ارشد شریف کی موت کا الزام لگا دیا۔ انصار عباسی کہتے ہیں کہ عمران خان کی سیاسی تاریخ کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جسے مخالف سمجھ لیں اس پر کوئی بھی الزام لگانے میں دیر نہیں کرتے، لیکن مجھے حیرانی اس بات پر ہے کہ ان کا یہی رویہ اپنی محسن فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہے، اور وہ اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کو ناکام بنوا سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ چنانچہ اب عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنے الزامات اور دھمکیوں میں بہت آگے نکل گئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ فوج اور ISI پر دباؤ بڑھا کر جلد الیکشن کے لیے راستہ نکال سکتے ہیں۔ خان صاحب کی اپنی سوچ ہے، لیکن میری ذاتی رائے میں انہوں نے اداروں کے ساتھ جس طرح خطرناک ٹکراؤ کی پالیسی اپنائی ہے اس کا ان کو سیاسی طور پر نقصان ہی ہوگا، فائدہ کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ ایک سیاسی رہنما اگر بہت مقبول ہو اور اس کی پارٹی ضمنی انتخابات بھی بڑی اکثریت سے جیت رہی ہو تو اسے کیا ضرورت پڑی تھی کہ فوج اور ISI سے ایسی لڑائی مول لے جس سے اسے سراسر سیاسی نقصان کا ہی خدشہ ہے۔ ایسے رویے سے صرف اس رہنما کے اپنے ووٹرز اور سپورٹر یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا اس سیاست سے پاکستان اور اس کے اہم ترین دفاعی اداروں کا نقصان تو نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ عمران اسٹیبلشمنٹ سے اس دباؤ کے ذریعے جو توقع کیے بیٹھے ہیں اس کا پورا ہونا نہ صرف ناممکن ہے بلکہ وہ مستقبل کے لیے بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ کا اعتبار کھو چکے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔